جنرل صاحب یہ مریم نواز صاحبہ کی جو گفتگو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، پرائم منسٹر ہیں، ان کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے سیم پیج تھا اب وہ بھی باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں۔ پھر DISPR کے بارے میں انہوں نے بات کہی، تو جو انہوں نے جو وہ سول اور ملٹری کے درمیان، قیادت کے درمیان جو اختلاف کی بات کرتی ہیں، جنرل صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو وہ گفتگو کر رہی ہیں، کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں؟ آپ what is your assessment and what are your comments؟ سمی بھائی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے ان کا اور ان کے والد محترم کا جو ایک نیریٹو ہے، جس طریقے سے جس طریقے سے آرمڈ فورسز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، انسٹیٹیوشنز کو ڈسکریڈٹ کرنے کی، آپ کی آواز مجھے لوٹ کے میری اپنی آواز آ رہی ہے، آئی کین ناٹ ٹاک۔ جی آواز جو ان کو واپس جا رہی ہے، اپنا ایاز ذرا دیکھیں اس کو، اب بولیں، میرا خیال ہے اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ جی ایکو ہے بہت زیادہ، ابھی بھی ہے؟ ابھی اوکے نہیں، ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے۔ جی 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 سمی بھائی جو آپ نے بات کی مریم نواز کی، ایک سٹیٹمنٹ کی، مریم نواز اور ان کے والد محترم جو ہیں، اور یہ ان کا تمام ایک پارٹی کا نیریٹو یہ لے کے چلے ہیں کہ انہوں نے ملک کے انسٹیٹیوشنز کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، چاہے وہ پاکستان آرمی ہو یا جو پاکستان کی عدلیہ ہو وہ ہوں یا باقی ادارے ہوں۔ تو پاکستان آرمی کے خلاف جو یہ ایک نیریٹو لے کر چلے، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے فضل الرحمان کو آن بورڈ کر کے پگڑی ان کے سر پہ رکھ دی ان سے کراؤڈ کو پل کرنے کے لیے، تو یہ ایک نیریٹو ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کی جائے، ایسی بد اعتمادی کریٹ کی جائے انٹر سروسز انٹیلیجنس میں، ملٹری انٹیلیجنس میں، ISPR میں، یا یہ کہنا کہ جی ان سے بالا تر بات ہے، DG ISPR کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ لوگوں کے رابطے ہیں۔ تو میں تو پاکستان آرمی کے جو آفیشل سپوکس پرسن ہیں ان کی بات کو کریڈٹ دوں گا، وہ کریڈیٹیبل ہیں، وہ کریڈیبل سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے، نہ کہ یہ خاتون جو فرما رہی ہیں کہ میرے ساتھ رابطے ہیں۔ ان سے کوئی رابطے نہیں کر رہا، اور کوئی ان کو کسی قسم کا اپیز کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، لیکن یہ ایک بد اعتمادی اور ایک فضا ایسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جو سیاست میں ملوث ہیں، فضل الرحمان صاحب کو بھی آن بورڈ کیا، اور اب اس کے بعد یہ خود آرمی اور حکومت وقت کے درمیان ایک ایسی رفٹ کریٹ کرنا چاہتی ہیں تاکہ بد اعتمادی کی ایک فضا ہو، لیکن آئی ایم شیور کہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ جس طرح عوام نے ان کے نیریٹو کو ٹرن ڈاؤن کیا گلگت بلتستان کے انتخابات میں، وہاں کے لوگوں نے ان کے نیریٹو کو ٹرن ڈاؤن کیا، اسی طرح ان کا یہ والی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے ابھی دی ہے، اس کی بھی کوئی ٹریکشن یہ نہیں ہوگی، اور یہ دیکھیں گے کہ لوگ ان کو پذیرائی ان کی ہرگز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شاہ خاور، آپ کو میں ایک دوسری گفتگو ان کی سنواتا ہوں، مریم صاحبہ کی، جو انہوں نے جو ریسنٹ ابھی وزیر اعظم ڈیولپمنٹ فنڈ کیس تھا سپریم کورٹ میں، جس میں 5 ممبر بینچ تھا، لارجر ہیڈڈ بائی چیف جسٹس گلزار صاحب، اس میں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کا حصہ تھے۔ وہاں پر جو کچھ ہوا وہ خیر رپورٹ ہو چکا ہے، وداؤٹ گوئنگ انٹو دیٹ۔ جب اس کا ڈیسیژن آیا، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک لیٹر بھی آیا رجسٹرار، کوئی کنٹروورسی ایک بنی، پھر اسپیکولیشن بھی ہوتی رہی سوشل میڈیا پر، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جناب وہ بینچ میں ان کو نکال دیا گیا۔ لیکن آج سپریم کورٹ نے 22 فروری سے جو شروع ہونے والے بینچ ہیں ان کی تشکیل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک 2 ممبر بینچ کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی خبر آ گئی کہ انہوں نے خود ہی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس دفعہ کوئی اختلافی نوٹ یا کوئی لکھنا چاہتے ہیں، کچھ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چھٹی دی جائے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی، میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں، پھر میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس پہ کامنٹ کریں۔ جی وہ سنوا دیجئے کہ ایک نالائق کو بچانے کے لیے عدلیہ اور ججز کی عزت کو جھونکا جا رہا ہے۔ شاہ خاور، آپ نے گفتگو سنی مریم نواز صاحبہ کی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاسی لوگ، اور مریم نواز صاحبہ بھی اس کا حصہ ہیں، وہ حالات کے مطابق اپنے سٹانسز جو ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں اپنی کنوینئنس اور انکنوینئنس کے حساب سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ
پیناما کیس کی ہیئرنگ کر رہا تھا، اور جو اس کا پہلا ایک جو آرڈر ایشو ہوا تھا جو کہ سپلٹ تھا، دو آنریبل ججز جو تھے انہوں نے تو ہولڈ کر دیا تھا، جس میں دو موجودہ چیف جسٹس بھی اور سابقہ چیف جسٹس بھی ہیں، کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمیں ان پروسیڈنگز میں ہی ہم ہولڈ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ نااہل ہو چکے ہیں عوامی عہدہ رکھنے میں، جبکہ 3 آنریبل ججز نے ادروائز ویو دیا تھا، جس میں دوسرے جج صاحبان تھے، ان کا چلے نام لینا ضروری نہیں ہے، تو انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ ہمیں اس کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن بنائی گئی، تو اس وقت انہوں نے شادیانے بجائے تھے، اور انہوں نے بڑا وہ کیا تھا کہ ہماری بہت بڑی اخلاقی اور قانونی جیت ہو گئی ہے اور ہم یہ کیس جیت گئے، لیکن بعد میں اسی آرڈر کے نتیجے میں جو جے آئی ٹی بنی، پھر جے آئی ٹی کے اوپر بھی اعتراض ہوتے رہے، پھر اس کے بعد جب فائنل ڈیسیجن آیا تو وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو ایک پروٹرے کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عدلیہ کی خود مختاری کے اوپر بہت بڑی کاری ضرب ہے۔ آپ کو جہاں پہ ان کے ڈیسیجنز اچھے لگتے ہیں آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، آپ ان کو اپیز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کو بہت سارے ریلیفز بھی دیے۔ دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ عدلیہ نے ہی ان کی جو ہے ضمانت دی تھی اور ان کا ایون سزا معطل کی تھی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، اکنالجمنٹ نہیں ہے اس کی، وہ میں تو ہی اس کہہ بات کی کوئی اکنالج تو نہیں کرتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو ان معاملات میں جھونکنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وسامی کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس پہ اوپر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، اس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے، بالکل موجود ہے۔ اسی طرح افواج پاکستان ہے، یہ 2 ادارے ایسے ہیں جس میں آئین نے بھی ان کی سینکٹیٹی کو جو ہے وہ ملبوس خاطر رکھا ہوا ہے کہ ان کی آپ اس طریقے سے تصدیق نہیں کر سکتے جس طرح سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی کر سکتی ہیں۔ تو ان کے 2 اداروں کو جو ان کو ایک فوقیت حاصل ہے ان کی سینکٹیٹی مینٹین رکھنے کے لیے، وہ اس لیے ہے کہ اگر ان دونوں اداروں کو بھی اس طریقے سے حرف تنقید کا نشانہ بننا شروع کر دیا اور گلیوں محلوں میں اگر اس کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، تو یہ 2 ادارے جو ہیں یہ ایک تو آپ کے انصاف کے ادارے اور دوسرے آپ کے اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ دفاع کے ادارے ہیں، جو کہ بڑا سینسٹیو، ان کے بارے میں لب کشائی کرنے سے پہلے ذرا سے اچھا ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ مجھے سمجھ آ گئی بات کہ بڑے یہ اہم ادارے ہیں، لب کشائی سے پہلے سوچنا چاہیے، پاکستان کا آئین ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کی جو حرمت ہے اس پر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں آج وزیر آباد میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ سن رہا تھا، پنجابی میں وہ تقریر کر رہی تھی، اور وہ جس طرح سے سلیکٹرز کو کہہ رہی تھیں کہ ہن تانوں آرام ہے اور آپ ہم بس اب آپ معافی مانگ لیں جو آپ نے کیا، آئندہ یہ غلطی نہ کیجیے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے اور ہم ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بہت زیادہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا، لیکن نہ تو کبھی پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے کوئی ایسا ری ایکشن آیا ہے اور نہ ہی کبھی پاکستان کی سول حکومت نے کسی کو ٹرائی کیا ہے اس میں کہ جناب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے تو بتائیں۔ تو یہ کمزوری کہاں پر ہے آپ کو نظر آتی جنرل صاحب؟ آپ ابھی سارٹ پہلے چلائیں گے یا پہلے مجھ سے جواب چاہیں؟ نہیں، میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں، وہ میں اتنا ہی کافی تھا، میں بتا دیا ہم نے، وہ سارٹ نہیں چلاتے۔ اوکے، دیکھیں انہوں نے جلسے میں جو کچھ کہا، دیکھیں مریم نواز کی جو اٹورنسز ہیں یا وہ جو کچھ کہہ دیتی ہیں، اگر وہ ہم کوئی اہمیت دینے لگیں تو پھر تو اس کسی کا کچھ بچے گا ہی نہیں۔ آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں، جس طرح ابھی شاہ خاور صاحب فرما رہے تھے، عدالتوں کے فیصلوں میں یا بینچز کے سپلٹ ڈیسیجن کسی بھی عدلیہ کی تاریخ کے نئی بات نہیں ہے۔ نوٹ آف ڈسینٹ ججز پہلے بھی لکھتے رہتے ہیں، اب بھی اگر وہ لکھ دیں گے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ عدالتیں کریڈیبل نہیں ہیں، ان کے پاس ہم جائیں گے نہیں۔ ابھی خاقان عباسی صاحب نے کل پرسوں ایک انٹرویو میں فرمایا کہ آج کل عدالتوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے بینچ کو دیکھ کر وکلاء پہلے بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ جی ہم کیوں جائیں عدالت کے پاس، ہم سڑکوں پر کیوں آ کر انصاف نہ مانگیں، کیونکہ ہمیں وہاں سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔
تو جس طریقے سے ان انسٹیٹیوشن کو، اور یہ بڑے پرائمری انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، گورنمنٹ آف دا ڈے، سپریم کورٹ، عدلیہ، پورا نظام، عدالتی نظام اور پاکستان آرمی، اگر آپ انہی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے چل پڑیں اور یہ اس طرح کے بیانات شروع کر دیں، تو کیا آپ وہ عدالتوں پر حملے کی تاریخ دہرانے جا رہے ہیں؟ جو کچھ سپریم کورٹ میں اگلے روز ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جن لوگوں کے ساتھ جا کر یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو ہاسٹیج بنایا، اور اس پر جو عدالت میں جو کچھ انہوں نے ہلڑ بازی کی، اس کے ساتھ جا کر اپوزیشن کھڑی ہو گئی اور چیف جسٹس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، مسلم لیگ نون پرٹیکولرلی۔ اور آج یہ ایک ایسے شخص کو کہہ دینے دیجئے کہ ایک ایسے شخص کو یہ سینٹ کا کینڈیڈیٹ بنانے آ رہے ہیں۔ تمام تر یہ چوروں کا جو ایک پارٹی ہے پی ڈی ایم، اس شخص کو جس نے $60 ملین پاکستان کا نقصان کیا، وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک لیٹر لکھنے سے انکار کیا، اور پاکستان کی اسٹیٹ کا نقصان، جس کا وہ کسٹوڈین تھا، اس کا نقصان کر دیا، لیکن پارٹی لائلٹی کو حرف نہیں آنے دیا اس شخص کو۔ اور پھر جو ٹرکش فرسٹ لیڈی نے وزیرستان کے ڈسپلیسڈ لوگوں کے لیے اپنا بریسلٹ نیکلیس پیش کیا تھا ایز اے گفٹ، اس کو اٹھا کر وہ اپنے گھر لے گئے، اور اس میں بھی چند وہ لوگ ملوث تھے جو آج سینٹ کے کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس ماضی کے ساتھ اگر یہ لوگ پھر انہیں ایوان میں بٹھانا چاہتے ہیں اور سینٹ میں لا کر ایک کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باتیں ہو رہی ہیں جی ان کو ہم سینٹ کا چیئرمین بنا دیں گے، اگر اس کماش کے لوگ، انہیں چاہیے کہ وہ اقتدار میں بیٹھیں اور جسٹس قیوم جیسے لوگ عدالتوں میں بیٹھیں جنہیں ٹیلی فون پر یہ فیصلے ڈکٹیٹ کر سکیں، اور اگر ججز کے ان چیمبر کوئی بات ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر فائز عیسیٰ صاحب کی اور جسٹس گلزار صاحب کی کوئی بات ہی ہے، تو اس کو سڑک پہ آ کے اس کے اوپر تبصرے کرنا اور اس کو ایک پولیٹیکل رنگ دینا، میرے خیال میں یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے لیے بڑا ہارمفل رویہ ہے۔ اور اس طرح کے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کر کے ملک میں ایک سیاسی تبدیلی لانا، یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جو ریاست کے لیے نہیں ہے، ذاتی مفادات کے لیے ہے۔ تو میں اس لیے ان کی جو جلسے میں جو کچھ کہتی ہیں ان کو اس لیے اہمیت نہیں دیتا کہ خود ہمارے اپنے ملک کی تاریخ ہے، جب انہوں نے پیٹ پھاڑنے کی اور لڑکانہ کی سڑکوں اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کی، تو بعد میں کیا وہ تو سیاسی بات تھی، جلسوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو میں جو کچھ یہ جلسوں میں دیتے ہیں اس کو کریڈیبل نہیں سمجھتا۔ ان کے رویے جو ہیں، یہ جس طریقے کے فیصلے چاہتے ہیں، جس طریقے سے عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے بازار میں آ کے عدالتوں کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی توہین قابل مذمت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔